صدام حسین۔ صدام حسین ایک ایسا کردار جس کے بارے میں ہر شخص نے اپنی الگ رائے قائم کر رکھی ہے۔ کسی کی نظر میں صدام حسین ایک بے باک شخص، نڈر اور دلیر لیڈر تھا۔ کسی کی نظر میں صدام حسین ایک شفاق قاتل اور ظالم شخص تھا۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدام حسین کون تھا۔ صدام حسین کی زندگی میں کیسے کیسے اتار چڑھاؤ آئے۔ صدام حسین کی زندگی کے عروج و زوال۔ صدام حسین 27 اپریل 1937 عیسوی کو عراق کے ایک شہر تکریت کے ایک گاؤں الوجہ میں پیدا ہوا۔ صدام حسین کی پیدائش کے کچھ ہی عرصہ بعد تقدیر نے صدام حسین کو آزمانا شروع کر دیا۔ صدام حسین کا باپ صدام حسین کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ صدام حسین کی ماں نے صدام حسین کے چچا ابراہیم حسین سے شادی کر لی، جس کا رویہ صدام حسین کے ساتھ کوئی اچھا نہ تھا۔ صدام حسین اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے کہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، لیکن اس کا ستیلا باپ بالکل اس حق میں نہ تھا۔ صدام حسین نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے ماموں خیر اللہ سے کیا، جو اس کا اچھا دوست بھی تھا۔ اس نے صدام حسین کو سکول میں داخل کرا دیا۔ صدام حسین ایک فوجی بننا چاہتا تھا، لیکن وہ ملٹری اکیڈمی میں داخلے کے لیے مطلوبہ نمبر حاصل نہ کر سکا۔ اس لیے اس نے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لے لیا، جسے وہ مکمل نہ کر سکا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد عراق پر برطانیہ کی گرفت تھی، جس کے خلاف عراق میں تحریکیں چل رہی تھیں۔ صدام حسین کے اندر بھی برطانوی سامراج کے خلاف ایک چنگاری جل رہی تھی۔ صدام حسین جانتا تھا کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ ان دنوں عراق میں برطانوی سامراج کے خلاف 4 پارٹیاں میدان میں تھیں: کمیونسٹ پارٹی، بیس پارٹی، آزاد پارٹی اور نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ صدام حسین کے اندر عربوں کے لیے قومی وحدت کا عنصر بھی موجود تھا، اس لیے اس نے بیس پارٹی جوائن کر لی۔ 1958 عیسوی میں ملک عبدالکریم نے فوجی انقلاب کے ذریعے برطانوی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹ دیا، جس میں بیس پارٹی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ 1959 عیسوی میں ملک عبدالکریم کی حکومت تھی۔ بیس پارٹی ملک عبدالکریم کے مخالف ہو کر اس کے لیے درد سر بن چکی تھی۔ ملک عبدالکریم کے سر پر بیس پارٹی کی قیادت میں عوامی انقلاب کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ اسی دوران ملک عبدالکریم کا قریبی ساتھی سعدون ناصری قتل ہو گیا۔ اس قتل کے الزام یا آڑ میں صدام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اکتوبر 1959 عیسوی میں پولیس صدام حسین کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے لگی۔ صدام حسین بغداد سے تکریت اور تکریت سے شام چلا گیا۔ وہاں سے مصر کے شہر قاہرہ چلا گیا، جہاں اس نے قاہرہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ 1963 عیسوی میں بیس پارٹی نے ملک عبدالکریم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ 1963 عیسوی میں صدام حسین واپس عراق آ گیا۔ اس وقت عبدالسلام عراق کے صدر تھے۔ بیس پارٹی کے اندر اختلافات بڑے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ عبدالسلام حکومت نے صدام حسین کو بغاوت کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ صدام حسین کو پورا یقین تھا کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، اس لیے اس نے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ صدام حسین کی بیوی ملاقات کے لیے آئی تو اس کے ساتھ صدام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا بھی تھا۔ صدام حسین نے ایک پیغام بچے کی جیب میں چھپا دیا، جو احمد حسن البکر کے نام تھا۔ بچے کی تلاشی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پیغام احمد حسن البکر تک بآسانی پہنچ گیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان پیغام رسانی ہوتی رہی۔ بالآخر صدام حسین جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔